عبادت کے 3 درجے. ایک درجہ ہے محارم سے، حرام چیزوں سے رک جانا. جو آدمی حرام سے رکے گا اللہ پاک کی طرف سے اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس کے اوپر سزائیں، مصیبتیں مسلط نہیں فرمائیں گے. جو ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کرے گا اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہر طرح کی برکتیں، ہر طرح کی رحمتیں، ہر طرح کی راحتیں اور بہترین زندگی اللہ پاک ایسے بندے کو نصیب فرمائیں گے. اور تیسرا درجہ ہے نوافل کو ادا کرنا. ایک ہے فرائض کو پورا کرنا، ایک ہے کہ اللہ نے فرض تو نہیں کیا ہے لیکن رضاکارانہ طور پر اللہ پاک نے جن چیزوں کو پسند فرمایا ہے ان چیزوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا. تہجد فرض نہیں ہے، تہجد کا اہتمام کرنا. چاشت کی نماز فرض نہیں ہے، چاشت کی نماز کا اہتمام کرنا. اوابین فرض نہیں ہے، اوابین کا اہتمام کرنا. زکوٰۃ کے علاوہ صدقات خیرات فرض نہیں ہیں، اس کا اہتمام کرنا. مہمان کی مہمان نوازی کرنا. بہت ساری چیزیں فرض نہیں ہیں لیکن نفل کا درجہ ہے. اور جو آدمی عبادت کے اس درجے کو اختیار کرے گا یعنی نوافل کا اہتمام کرے گا اللہ پاک بدلے کے اندر اس کو اپنا تقرب نصیب فرماتے ہیں. ایک بات بہت اچھے طریقے سے سامنے رکھی جائے، کسی کو بھی جو اللہ نے ولایت دی ہے، اپنا قریب بنایا ہے، اپنی خاص دوستی سے نوازا ہے، یہ اسی وقت نوازا ہے جب کسی نے نوافل کا اہتمام کیا. جو ہم بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں یہ فرض ہی نہیں پورے ہوتے. ٹھیک ہے، ہم سے نہیں ہوتے فرض پورے، ہمیں فرض ہی پورے کرنے چاہیے، لیکن صرف فرائض کو پورا کرنے سے کوئی بندہ ولایت کے درجے پر نہیں پہنچا ہے. قرآن پاک کے اندر جتنی بھی آیات شریفہ انفرادی طور پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ اسی وقت نازل ہوئی جب انہوں نے نفل کا درجہ اختیار کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں. ان کی عادت تھی کہ جتنے غلام ہوتے ان کو خرید کر آزاد کیا کرتے. امیہ ابن خلف کے غلام مسلمان ہو گئے. امیہ ابن خلف مار مار کر برا حال کر دیتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. غلام تھے، کسی اور علاقے سے آئے تھے، مکہ کے اندر خاندان نہیں تھا، مکہ کے اندر قوم نہیں تھی، اور پھر مسلمان ہو گئے. ایک اسلام کا غصہ اور ایک یہ کہ قسم و پرس آدمی ہے، کون پوچھنے والا ہے، بہت پٹائی ہوتی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ سے گزرے تو امیہ ابن خلف کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ یہ غلام ہے تمہارا، یہ میں خریدنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ جتنی قیمت مانگوں گا دے دو گے؟ کہا ہاں دے دوں گا. کہا جو آپ کا وہ رومی غلام ہے اس کے بدلے میں وہ مجھے دے دو اور 2000 دینار مجھے چاہیے. اس زمانے میں یہ بہت بڑی قیمت تھی، کسی غلام کی اتنی قیمت نہیں تھی، لیکن اس نے اپنی طرف سے کہ اتنی کہاں انہوں نے دینی ہے، 2000 دینار مجھے چاہیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے مانگا تو کیا مانگا، اس کے بدلے میں تو ساری دنیا مانگتے تو میں تجھے دے دیتا. یہ 2000 دینار اور 40 اوقیہ اس کے اوپر دیتا ہوں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. یہ آیات شریفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب انہوں نے اس نفل درجے کو پورا کیا ہے. فرض نہیں تھا ان کے اوپر، لیکن ایک نفل، ایک رضاکارانہ طور پر اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اس پر اللہ پاک اپنا تقرب نصیب فرماتے ہیں. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضرت سمیہ، اسلام کے اندر سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت یاسر ان کے والد انگاروں پر گھسیٹے جاتے ہیں. حضرت عمار ابن یاسر کو انگاروں پر گھسیٹا جا رہا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا کہ اے آگ جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی صحابی پر ٹھنڈی ہو جائے. یہ عمار ابن یاسر. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ حضرت عمار ابن یاسر کی خوبی کے اندر نازل ہوئی. ان کی عادت تھی کہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کبھی خوف سے اور کبھی شوق سے رویا کرتے. اے اللہ تیری ملاقات ہوگی، کتنا اچھا دن ہوگا. اور کبھی خوف سے کہ اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے پاس آؤں گا تو کس منہ سے آؤں گا.
کبھی خوف سے روتے ہیں، کبھی شوق سے روتے ہیں، تو اللہ پاک نے یہ آیت شریفہ ان کی شان کے اندر نازل فرمائی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری بھوکے اور پیاسے رہ کر مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس وقت یہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ 3 دن روزے سے ہیں اور تینوں دن افطار کے وقت کچھ پکاتے ہیں، کوئی آ کر سوال کرتا اٹھا کر دے دیتے ہیں، اس پر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ نازل ہوئی۔ تو نفل کا درجہ، نفل ہی ہوتا ہے، فرض نہیں ہوتا، لیکن نفل کا درجہ اختیار کرنے پر اللہ اپنا تقرب نصیب فرماتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ پاک دائیں طرف تو عام نیک لوگوں کو رکھیں گے، جو مقربین ہوں گے ان کو اپنے سامنے بٹھائیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ ابتدائی اسلام کے اندر تہجد سب پر فرض تھی، پوری امت پر فرض تھی، لیکن معراج میں تشریف لے گئے، 5 نمازیں آ گئیں تو اللہ پاک نے تہجد کی فرضیت کو ختم کر دیا، لیکن نبی کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر بھی فرض رہی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے ایک زائد چیز آپ کے لیے مقرر کر دی ہے، تہجد کی نماز، اس کا اہتمام فرمائیں۔ جب آپ اس کا اہتمام فرمائیں گے تو مقام محمود قیامت والے دن آپ کو دیا جائے گا۔ اللہ پاک جو بہت بڑی بڑی چیزیں دیتے ہیں وہ نوافل کا درجہ اختیار کرنے پر دیتے ہیں۔ فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے، تہجد کا اہتمام کرو، اس لیے کہ جو تہجد کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو اپنا قرب نصیب فرمائیں گے، اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے، اللہ اس کے جسمانی بیماریوں کو دور فرما دیں گے، اور اللہ اس کو گناہوں سے بچا لیں گے۔ تہجد کی نماز رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ عام طور پر تہجد اس طریقے سے ادا فرمانے کی تھی کہ اٹھتے 2 رکعتیں مختصر پڑھتے، عام طور پر، کبھی زیادہ بھی پڑھی ہیں کبھی کم بھی پڑھی ہیں، عام طور پر 13 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت مختصر پڑھتے، پھر لمبی تہجد پڑھتے، 6 رکعتیں لمبی، 8 رکعتیں تہجد کی، پھر 3 وتر پڑھتے، اور پھر اس کے بعد فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو 2 سنتیں پڑھتے، پھر تھوڑا سا لیٹ جایا کرتے، اور پھر اس کے بعد فرض کی نماز ادا فرماتے۔ پہلی 2 رکعت مختصر، اور اس کے بعد لمبی رکعتیں پڑھتے تہجد کی، اور ان لمبی رکعتوں میں قرآن بھی رسول پاک علیہ السلام تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھتے۔ ایک دفعہ تشریف لائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ تہجد کی نماز میں آہستہ پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا بہت بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ صبح دونوں سے پوچھا کہ آپ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا جی جس کو سنانا تھا وہ سن رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اتنا اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا جی تاکہ شیطان بھاگ جائے اور جو سونے والے ہیں وہ جاگ جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تھوڑی سی آواز بلند کر لو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھوڑی سی آواز نیچی کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تہجد کے اندر تھوڑا سا بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ دل میں شوق پیدا ہوا کہ آپ تہجد کی نماز میں مصروف ہیں، میں بھی پیچھے جا کر نیت باندھ لیتا ہوں۔ میں نے نیت باندھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی، میں نے سمجھا کہ ختم ہوگی تو رکوع فرمائیں گے، آپ نے سورہ آل عمران شروع فرمائی، سورہ نساء شروع فرمائی، سورہ مائدہ شروع فرمائی، سورہ انعام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر رکوع کیا، وَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِّن قِيَامِ، پھر رکوع بھی اتنا لمبا تھا جیسے قیام لمبا تھا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے بتایا ہے کہ نوافل کا درجہ کس قدر اہم ہے۔ نوافل ہی ہیں، فرض نہیں ہیں، کوئی نہیں پڑھے گا تو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن نوافل کے بغیر کسی کو بزرگی نہیں ملی اور کسی کو اللہ کا تقرب نہیں ملتا۔ جو آدمی چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لے، چاشت کی نماز، فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف کر دیں گے، اللہ اس کے سارے دن کے کام بنا دیں گے، اور اگر وہ اس دن مر گیا تو اللہ اس کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزیں تلاش کی، ان کو 5 جگہ پر ہم نے پایا۔ ہم نے روزی کی برکت کو تلاش کیا تو چاشت کی نماز میں پایا۔ جو آدمی چاشت کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت دیں گے۔ تھوڑے سے میں اس کی زیادہ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، تنخواہ تھوڑی ہوگی، مسائل زیادہ حل ہوں گے، اور اگر برکت نہ ہو تو ملینوں کے حساب سے بھی مل جائے تو پیٹ نہیں بھرتا، کام نہیں پورے ہوتے، کوئی نہ کوئی مصیبت سر پر مسلط رہتی ہے۔
بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا بڑی مختصر قسم کی انکم کے اندر بڑی اچھی زندگی گزار کر گئے ہیں۔ چاشت کی نماز کے اندر فرماتے ہیں شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، چاشت کی نماز کے اندر ہمیں روزی کی برکت ملی ہے، تہجد کی نماز کے اندر ہمیں قبر کی روشنی ملی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ قبر اندھیری نہ ہو، قبر کے اندر اللہ پاک مجھے یہ فرما دیں کہ آرام اور مزے سے سو جاؤ، قبر کی روشنی تلاش کی تو تہجد کی نماز میں ملی۔ اور ہم نے منکر نکیر کے سوال کو اس کا جواب کیسے دینا ہے اس کو تلاش کیا تو قرآن پاک کی قرات میں ملا۔ جو جتنا کثرت سے قرآن پڑھے گا اللہ پاک اس کو منکر نکیر کے جواب دینا آسان فرما دیں گے۔ جب منکر نکیر پوچھے گا مر ربک ما دینک، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ آسان فرما دیں گے۔ منکر نکیر کے سوال کا جواب قرآن پاک کی قرات کے اندر پایا، اور فرمایا پل صراط کے اوپر سے تیزی سے گزر جانا یہ صدقے کے اندر پایا، اور عرش کا سایہ خلوت کے اندر پایا۔ یہ جو بیماری ہے آج کل بہت وسیع تعلقات ہونے، ہر ایک سے خام فضولیات کے اندر لگے رہنا۔ انسان کے پاس وقت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو بچانا چاہیے، عبادات کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لگانا چاہیے۔ تو بہرحال جس آدمی نے تہجد پڑھی اللہ پاک اس کو 4 نعمتیں دیتے ہیں۔ جس نے چاشت کا اہتمام کیا اللہ پاک اس کے گناہ سمندر کے برابر بھی ہوں گے تو معاف فرما دیں گے۔ جس نے اوابین کی 6 رکعتیں پڑھی اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے بھی ہیں، روزے بھی نفل روزے، ان کا بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا اہتمام فرمایا جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ ایک آئندہ سال اور ایک گزشتہ سال 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا 9 ذی الحجہ کا، 1 سال گزشتہ 1 سال آنے والا اللہ 2 سال کے روزے معاف فرماتے ہیں۔ جس نے ایام 20 کے 3 روزے رکھے، ایک روزے پر اللہ پاک اس کے 10 بڑے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور جس آدمی نے شوال کے 6 روزے رکھے فرمایا وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے سارا سال روزے رکھے۔ روزوں کا اہتمام بہت کثرت سے کرنا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کو ذکر فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے، کبھی ایک روزے کی بھی قضا نہیں فرمائی، اور باقی جو 11 مہینے ہیں ان میں سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام شعبان کے اندر ہوتا تھا، جو آج مہینہ گزر رہا ہے۔ اہتمام کرنا چاہیے کم سے کم درجے میں۔ یہ جو 3 روزے ہیں، آج 13 تاریخ ہے، کل 14 ہے، پرسوں 15 ہے، جمعہ ہفتہ اتوار شعبان، اس کا کم سے کم ان 2-3 روزوں کا اہتمام کریں تاکہ ایام 20 کے روزے اس کے اندر آ جائیں۔ اس کے علاوہ بھی کثرت سے روزوں کا اہتمام کرنا، اور ان چیزوں کا رمضان المبارک قریب آنے والا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا تھا شعبان کے اندر کہ ان قریب تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا برکت والا مہینہ ہے، اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ان قریب آ رہا ہے۔ ابھی سے پروگرام اپنے اس طریقے سے بنانا کہ رمضان المبارک کے اندر تلاوت کے لیے میں نے کتنا وقت فارغ کرنا ہے، اور نمازوں کا میں نے کیسے اہتمام کرنا ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور جتنی بھی نوافل کے درجے کے اعمال صالحہ ہیں ابھی سے اس کی ترتیب اور پلان بنا کر رکھیں تاکہ اعمال صالحہ کا کرنا آسان ہو جائے، اور بار بار یہ چیزیں سامنے رکھیں۔ گناہوں سے بچیں گے تو اللہ کی طرف سے سزائیں اور عذاب رک جائیں گے، اعمال صالحہ کو اختیار کریں گے تو اللہ پاک رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے فرمائیں گے، نفل درجے کو اختیار کریں گے تو اللہ اپنا خصوصی تعلق، خصوصی محبت اور دوستی، اور اللہ پاک اپنا تقرب نصیب فرمائیں گے۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے ساری چیزوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔